اب اس نشست کی آخری بات اس شخصیت کی ہوگی، بہت بڑی شخصیت ہے، میں وقت نہیں ہے زیادہ، تو میں حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی جو قیمتی باتیں ہم لوگوں کو نصیحت کے طور پر بیان کر دیں، اس کے بعد دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اختتام ہو جائے گا جلسے کا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے کہا درود شریف پڑھ لیں تو اکیلے میں نے ہی پڑھا، آپ لوگوں نے بھن سے کر کے پھر خاموشی اختیار کر لیا۔ نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ پورا پڑھیے، پڑوس والے کو دیکھ کر کے کہ وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس میں چوری نہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اما بعد، بالکل ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ مئے گلگوں میں تسکین دل و جاں ڈھونڈنے والوں، مئے گلگوں میں تسکین دل و جاں ڈھونڈنے والوں، سکون دل تو ذکر ساقی کوثر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مئے گلگوں میں تسکین دل و جاں ڈھونڈنے والوں، سکون دل تو ذکر ساقی کوثر سے ملتا ہے۔ بے شک وہی در عدن ہے سنگ ریزے جو قدم چھو لیں، وہی در عدن ہے سنگ ریزے جو قدم چھو لیں، سروں کو تاج شاہی آپ کی ٹھوکر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر دوریاں ہوں، فاصلے ہوں، لاکھ پردے ہوں، بظاہر دوریاں ہوں، فاصلے ہوں، لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسے ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ بچوں میری بات تم ذرا غور سے سنو، طلبہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کو نبی ماننا، رسول ماننا، عالمی نبی ماننا، آفاقی نبی، دائمی نبی، آخری نبی، اس بات کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ایک عام مسلمان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ ایمان کیا ہے تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑا سا اور پڑھا لکھا ہے تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ اور زیادہ پڑھے لکھے سے کسی عالم صاحب، مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ کسی اور سے پوچھیں کہے گا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ لیکن اس پورے کو ملا کر کے علماء نے ایک جملے میں سمو دیا ہے جو ہر مسلمان کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے سب کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس میں حجت بازی، ضد، دلیل، اینچ پینچ، کیوں، کیسے، کیا، چوں چرا، اسے ایمان نہیں کہتے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر کے آئے، آپ نے جو کہہ دیا ہم اسے کہتے ہیں، ہم مان جاتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا گیا۔ ان کو صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ واپس آ کر کے حرم شریف میں ایک حلقے میں رات کے سفر کی بات بتانے لگے، تو ابو جہل نے دیکھا کہ ایک سردار قریش کے نہیں ہیں جو ان کے بڑے دوست ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کے پاس گئے اور جا کر کے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک شب میں ایسے 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 گیا اور اتنا سفر کیا اور دمشق مسجد اقصیٰ کے علاقے میں گیا اور وہاں سے عرش پر گیا اور یہ دیکھا، وہ ہو سکتا ہے؟ اور ان کا نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کو ایک شوشہ مل گیا کہ آج تو بہت اچھا موقع ملا ہے ورغلانے کا، تو ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم جس پر ایمان لائے ہو وہ چلو دیکھو حرم میں بیٹھ کر کے یہی کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک لمحہ دیر کیے بغیر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اپنے عام مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ ہمارے کان کی سنی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، آنکھ کی دیکھی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، اپنے زبان سے بولی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، ہاتھ سے کی ہوئی غلط ہو سکتی ہے، دن رات ہو سکتا ہے، رات دن ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی کہی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ بے شک انہوں نے جو کہا، جب کہا، جیسے کہا، اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک کلمہ پڑھنے والے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے، غلامی کا رشتہ ہے، یہی رشتے ایمانی ہے۔ کبھی آپ غور کریں، ہر نیک عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں نماز کس پر فرض ہے؟ نماز مومن پر، عاقل بالغ مسلمان۔ روزہ کون رکھے گا؟ عاقل بالغ مسلمان۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان۔ حج کون کرے گا؟ عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان۔ جتنے بھی نیک اعمال شریعت نے بتائے ہیں سب کے صحیح ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے، شمار میں آنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ یعنی ہر عمل کا دار و مدار ایمان پر۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایمان کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان کا دار و مدار اپنی اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی عقیدت پر ہے کہ وہ جو کہہ دیں، وہ جو کچھ لے آئے۔ ایک روایت میں ہے آپ کے فرزند ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو بھی بڑا غم تھا، ان کی ماں کو بھی بڑا غم تھا، وہ بہت جزا فضا کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرے بیٹے ابراہیم کو جنت میں کھیلتے دیکھا ہے، اٹھ کے دیکھ لو۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تو ہو گیا۔ اب اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد تصدیق کریں، یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ صحابہ کرام کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ سیرت پاک کا مطالعہ کریں، غزوات کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا مطالعہ کریں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے پیشین گوئیوں کا مطالعہ کریں، آپ کے دیے ہوئے القاب کا مطالعہ، جو کہہ دیا وہ ہو گیا بس۔ اس میں کیوں، کیسے، کس طرح، دلائل، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ رشتہ ایک انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مومن بناتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اتنا کانفیڈنس، اتنا بھروسہ اپنے نبی پر ہے، تو وہ انجام کار ایک نہ ایک دن جنتی ہے۔ اپنے بدعمالیوں کی سزا دنیا میں، آخرت میں، حساب و کتاب کے بعد جو بھی ہوگا، اللہ اس کی توبہ قبول کیا نہیں قبول کیا، گناہ کبیرہ صادر ہوا توبہ، لیکن انجام کار
اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کی نجات ہوگی. اور جو آدمی دنیا میں اتنی سی بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی ہدایت منحصر ہے، اسے مومن اور مسلم کہیں گے. اب اعمال کا ترازو لے کر کے اگر آپ چلیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی امیر صاحب ہیں، کوئی دائی صاحب ہیں، کوئی حاجی ہیں، کوئی سخی ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر دو کہ یہ بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے. لیکن اگر ایک نسبت ہے نبی پاک کی غلامی کی تو آپ قسم کھا سکتے ہو کہ جب تک یہ غلامی سلامت ہے تم دنیا میں ہدایت میں رہو گے، آخرت میں نجات میں رہو گے. اس لیے یہ یقین، یہ عقیدہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ ہے. اپنی جان سے، اپنے مال سے، بیوی سے، بچوں سے، اسباب سے ہم کائنات میں ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، مگر نبی پاک کا ہمارا جو تعلق ہے ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے. بے شک، کیونکہ اسی میں ہمارے دنیا کی ہدایت اور ہمارے آخرت کی نجات ہے. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. کیا بات، سبحان اللہ. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. واہ واہ واہ، سبحان. آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، بے شک آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسماں میں نہیں. واہ واہ واہ، سبحان حسن اللہ. صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس غلامی کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں. میں بڑے ادب سے اپنے علماء سے، واعظین سے، بزرگوں سے، پیروں سے، مرشدوں سے کہتا ہوں، رسول اللہ کے ادنا سے ادنا تر غلام کو بھی حقیر نہ سمجھو. کتنا بھی ادنا تر غلام ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، کتنا بھی بدعمل ہو، کتنا بھی کمزور ہو، لیکن اگر وہ غلامی میں ہے، امتی ہے، کلمے کی نسبت ہے، رسول اللہ پر اس کو بھروسہ ہے، تو آپ اس کی تحقیر نہ کرو. کیا پتا وہ ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے. اس لیے آپ کو آخری نبی ماننا یہ اسلام کا ایک عقیدہ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں عقیدہ نمبر 1 اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. عقیدہ نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. عقیدہ نمبر 3 مرنے کے بعد. یہ ایک عقیدہ نہیں ہے. ختم نبوت تمام اسلامی عقیدوں کی بنیاد ہے. اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو قرآن کی ضرورت نہیں تھی. اگر ختم نبوت نہیں تو یہ دین آفاقی اور دائمی اور عالمی نہیں. اگر ختم نبوت نہیں تو اسلام کا پیغام سارے انسانوں کے لیے نہیں. تمام اسلامی عقیدوں کی بنیاد ختم نبوت کا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبوت کے سلسلے میں اصل ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت اور ختم نبوت آپ کی اصلی اور ذاتی ہے. دیگر انبیاء میں جو وصف نبوت ہے یہ آپ کی شان نبوت کا عکس ہے. شیخ سعدی نے اسی بات کو کہا ہے، بلند آسماں پیش قدرت خجل، بلند آسماں پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل. آپ پر ایمان لانا ہمارے آپ کے لیے نہیں، آپ کے بعد والوں کے لیے نہیں. اگر آدم علیہ السلام رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. کیونکہ آپ پر ایمان لانا تمام نبیوں کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. اولین و آخرین جتنے لوگ گزرے ہیں سب کے لیے آخری نبی کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. آدم علیہ السلام آپ پر ایمان لائے تو ان کا ایمان مکمل.
نوح علیہ السلام آپ پر ایمان لائے تو ان کا ایمان مکمل، شیس علیہ السلام آپ پر ایمان لائے ان کا ایمان مکمل، ایوب علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جب نبیوں کو ایمان لانا ان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے تو کیا کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان لانا ان کی ختم نبوت پر ضروری نہیں ہے؟ انہی کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، انہی کے صدقے میں۔ تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچے موجود شد فریتست۔ شیخ سعدی نے کہا ہے ندانم قدامی سخن گویمت کی والا تری زاچے من گویمت۔ جتنے اولین و آخرین ہیں آپ کا وجود سب سے پہلے ہے، آپ کی ذات سب سے محترم اور معظم ہے، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ صرف اس امت محمدیہ کے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے خاتم النبیین ہیں۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی عقیدوں کے لیے بنیاد ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھانا ہے، اپنے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ جب پچھلے انبیاء ہیں اور ان کی شریعت اپنے زمانے میں سچ تھی، جھوٹی نہیں تھی وہ، تو رسول اللہ کے بعد اگر کسی نے دین اسلام کو بگاڑنے کے لیے کچھ نظریات پیدا کیے، کچھ کتابیں لکھی، میں کل بھی عرض کر چکا ہوں جتنے فرقے ہیں ان کو مکمل دین ہمارے پاس سے ہی لینا ہے، ان کے اپنے چند علامتی مسائل کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابھی جن منکرین حدیث کی بات ہو رہی تھی، بڑا پرانا قصہ ہے، مدراس میں اہل قرآن سے اہل سنت کا مناظرہ ہوا، مسلمانوں کا۔ وہ مناظر بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک جنازہ اٹھا کر کے رکھ دیا اور کہا یہ اہل قرآن کا جنازہ ہے، حدیث اور فقہ کے بغیر اس کو دفنانا ہے، صرف قرآن کی آیتوں سے بتاؤ کہ اللہ مرنے کے بعد کیسا دفنانا پسند کرتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، موت سے تو انکار نہیں ہوتا نا، دنیا میں خدا کا انکار کرنے والے ملیں گے، موت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے، ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا ہے۔ بھئی مرتے تو منکر حدیث بھی ہوں گے، مرتے تو اہل قرآن بھی ہوں گے، یہ کیا مطلب ہے کہ 4 مسئلوں میں اختلاف ہے 4 کی دلیل بیان کرتے ہو، پورے دین کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ جتنے فرقے ہیں ان کے لیے کسوٹی ہی آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کے چند مسئلوں کے علاوہ پورا دین ان کے پاس نہیں ہے، ان کو اہل سنت کے ہاں سے لینا ہے۔ اہل سنت ایسے ہیں جن کے پاس دین مکمل اپنی صحیح شکلوں میں موجود ہے۔ جب ان شریعتوں کی ضرورت نہیں ہے تو بعد میں جن لوگوں نے دین کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کے دعوی کیے، طرح طرح کے فتنے پھیلائے، جن کو ہم جان گئے یا قیامت تک پھیلاتے رہیں گے، ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ میں اپنے مجمع کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے جب جاتے ہیں اپنی مسجد میں، اندھیری رات ہوتی ہے، اب تو بجلی کا انتظام ہو گیا، ورنہ ہمارے گاؤں دیہات میں صبح کو لالٹین لے کر کے جاتے تھے، پھر ٹارچ کا زمانہ آیا، ٹارچ لے کر کے جاتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی، آپ روشنی ٹارچ لے کر کے گئے، جماعت سے نماز پڑھا، تسبیحات پڑھا، اشراق کی نماز پڑھا۔ اب اپنے گھر جب واپس آتے ہیں تو لالٹین جلا کر کے لاتے ہیں، بجھا کر کے لاتے ہیں؟ بجھا کے لاتے ہیں۔ ٹارچ جلا کر کے لاتے ہیں، بجھا کر کے لاتے ہیں؟ بجھا کے لاتے ہیں۔ کیوں؟ اب ضرورت نہیں ہے، سورج نکل آیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے، محدود دور کے لیے۔ جب ان کی شریعت اس زمانے میں سورج نکلنے کے بعد وہ روشنیاں اب ضرورت نہیں، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، اپنے اپنے دور میں وہ برحق تھی، اس میں تبدیلی ہو گئی کیونکہ اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا تھا، وہ محدود وقت کے لیے آئی تھی، وقت گزر گیا، وہ چیز گزر گئی۔ لیکن قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے۔ جب سراج منیر نکل آیا، جب مکمل سورج نکل آیا، اب کسی لالٹین کی ضرورت نہیں ہے، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورق دیکھ کر کے
اللہ کے نبی کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا لا یسع الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر چارہ نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو رسول پاک کی اطاعت کریں گے. تو جب ایک آسمانی کتاب، ایک بنو اسرائیل کے سچے نبی جن پر تورات اتری اللہ نے ان کو دیا، محمد رسول اللہ کے بعد ان کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو آج کا بہت بڑا کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی وکیل، کوئی پروفیسر، کوئی بیرسٹر، کوئی مولوی، کوئی پیر رسول اللہ کی شریعت کے بالمقابل کوئی طریقہ نکالے تو قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، اس کے ریجیکٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور اس کے رد کرنے کے لیے ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو تو دیر لگتی ہے، لیکن آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، صرف اتنی بات سے اگر اس کو بتا دیا جائے کہ یہ رسول اللہ کے خلاف ہے، چھڑک دیتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو ذرا دلائل، مسائل، سمجھ بوجھ اس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تیلی تھا، وہ کولہو میں بیل چلایا کرتا تھا، تیل نکالا کرتا تھا، اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دی گئی تھی. ایک بچہ پڑھنے جا رہا تھا بستہ لے کر کے، وہ تماشا دیکھتا کھڑا ہو گیا کہ کولہو میں چل رہا ہے. اب تو بچے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے بچپنے میں تیلی کا کولہو ہوا کرتا تھا، تیلی کا بیل بھی ہوا کرتا، چل رہا تھا اور تیلی اپنا کام کرتا رہتا تھا. تو اس پڑھنے والے طالب علم نے پوچھا کہ آپ کام کرتے ہیں چاچا اور یہ اپنا کام کرتا ہے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا پھر جب یہ رک جاتا ہے؟ کہا اس کی گھنٹی رک جاتی ہے، جب یہ کھڑا ہوتا ہے گھنٹی نہیں بجتی تو میں وہیں سے ڈانٹتا ہوں، ہاں ہاں کرتا ہوں، چلنے لگتا ہے. تو اس مدرسہ پڑھنے والے بچے نے کہا کہ چاچا اگر یہ کھڑا ہو کے سر ہلاتا رہے تو؟ کہنے لگا تم چلے جاؤ، تمہاری صحبت سے میرا بیل خراب ہو جائے گا. تم پڑھے لکھے لوگ شک زیادہ پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں جتنے مسئلے مسائل یہاں بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. عام مسلمانوں کو اگر ہم یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جس نام سے پیدا ہوئے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تم سے چھین لیں گے. اگر تم احمدی ہو گئے تو یاد رکھو رسول اللہ سے محروم ہو جاؤ گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک میان میں دو تلوار نہیں آ سکتی. ایک دل میں دو آدمی کی محبت حضرت رسول پاک کے ساتھ کسی کا مقام و مرتبہ دل میں ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں وہ بس گئے ہیں وہاں کسی اور کی جگہ ہو جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر آپ یہ چاہو کہ احمدیہ مسلم مشن سے بھی جڑے رہیں گے، ادھر مسلمان بھی رہیں گے، تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. بہت ساری جگہ کرسچن بھی مسلمانوں میں کام کرتے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کرسچن مشن میں بھی رہو، اسلام میں نہیں ہو سکتا. یہ اتنی غیرت مند چیز ہے، معاملہ اتنا نازک ہے کہ آپ کو ایک در اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی اور جگہ قدم رکھتے ہی چاہے کچھ جائے چاہے نہ جائے، تمہارے کافر مشرک مرتد زندیق ہونے میں شاید اختلاف ہو، لیکن رسول پاک سے محروم ہو جاؤ گے. نام علماء جو چاہے تمہارا رکھ دیں، لیکن جیسے تم نے کسی مرزائی کی یاری کیا، رسول اللہ کی غداری کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. جو کسی مرزائی کا یار ہوگا وہ آقا کا غدار ہوگا. اگر ہم یہ بات اپنے عوام میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی الحمدللہ مسلمان ایسا ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر کے بھی رسول اللہ کے دامن کو پکڑے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سہارے کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پڑھتا ہوا محشر میں جب صلی اللہ آیا، رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا. اس ایک سہارے کے علاوہ کوئی سہارا قابل بھروسہ نہیں ہے. پڑھتا ہوا محشر میں جب صلی اللہ آیا، رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا. جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے، جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے، ہاں کام اگر آیا تو نام تیرا آیا. سبحان اللہ. پرشست گناہوں کی اور یاس کا تھا عالم، بے کس کی خبر لینے محبوب خدا آیا. سمجھے تھے سیاہ کاری اپنی ہے فضو حد سے، دیکھا تو کرم تیرا اس سے بھی سوا پایا. اس ایک واسطے اور سہارے کے علاوہ یاد رکھو خدا وحدہ لا شریک کے دربار میں کسی کی کوئی سنوائی نہیں.
کچھ ہوگا تو اسی کی نظر کرم سے ہوگا۔ اگر ہم نے وہ ہلکا سا واسطہ بھی امت کے ہاتھوں سے گما دیا اور ہم غافل بیٹھے رہے تو ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ آپ کا یہ 2 دن کا پروگرام انہی جذبات کو آپ میں پیدا کرنے کے لیے، ضرورت کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اہتمام سے کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں قاضی عبدالقدوس صاحب نے جس لگن دلچسپی کے ساتھ یہ کام کیا، ان کے بزرگوں نے ان کو مشورے دیے، دعائیں دیا، ان کے ساتھیوں نے ان کا تعاون کیا، آپ نے بھی وقت دیا، یہ شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ مولانا اشاذ صاحب فرما چکے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑے کام میں بھی زیادہ برکت ہوتی ہے، تاثیر پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے چھوٹے کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، ہماری پشت پہ بڑے بڑے نیک لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد صاحب دعوت برکاتہم، ان کی دعائیں ہیں، ان کی نگرانی ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے وسائل اسباب ہیں، اتنے کو لے کر کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اتریں، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیجیے، الحمدللہ۔ کچھ آپ اعلان فرمائیں، دعا فرما دیجیے، اس کو اعلان دیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، آمین۔ کہنے سننے کو قبول فرما، آمین۔ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو کامیاب فرما، دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام فرما، پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اپنے کتاب و سنت کی حفاظت فرما، دینی شعائر کی حفاظت فرما، ایک ایک کلمہ گو مسلمان بھائی کی حفاظت فرما، اسے قوت عطا فرما، اسے حیبت عطا فرما، اسے رعب عطا فرما، اس کے ساتھ اپنی نصرت کو لازم فرما، اس کے دارین کے سارے مسائل کو حل اور آسان فرما، پورے عالم میں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دین کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، تمام دینی ضروریات کی غیب سے کفالت فرما، جو ادارے، جو مدرسے، جو جماعتیں، جو جمعیتیں دین کا جو کام بھی کر رہی ہیں ان کو مخلص معاون نصیب فرما، آمین۔ ان کے معاونین کو دارین کی اجر عطا فرما، آمین۔ دین کے لیے خرچ کرنے والوں کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو ذریعہ اور بہانہ بنا کر کے پورے عالم میں دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پاک کتاب کی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام سے الفت اور محبت عطا فرما، ان جیسا ایمان نصیب فرما، ان جیسے اعمال نصیب فرما، ان جیسا اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، رب العالمین ہم سب کو نیک بنا دے، جب تک ہم دنیا میں رہیں تیرے صلحاء اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں، جب ہمارا حشر ہو تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم کو محشور فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دل کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، جو جس طرح کی ضرورت میں گھرے ہوئے ہیں ان کی تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ یا اللہ جو پڑوسیوں کے شر سے پریشان ہیں ان کو پڑوسیوں کے شر سے نجات عطا فرما، پڑوسیوں سے اچھے تعلق رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے نکمے اور نالائق ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے دکھ سے ماں باپ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیوں کو حیا عطا فرما، عفت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ سارے حاضرین کو ہر طرح کے انسانی اور شیطانی شرور و فتن سے محفوظ فرما، جادو سے، ٹونا سے، ٹٹکے سے، آسیب سے، ہر روحانی اور جسمانی بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرما، حفاظت عطا فرما۔ ہمارے جو بڑے بوڑھے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب
فرما دے۔ ہم میں جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرما دے، ہم کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے وسعت پیدا فرما، زمین کو کشادہ فرما دے، دینداروں کو عظمت اور محبت نصیب فرما، اپنے دین کو پورے ملک میں عام فرما، یہاں کی زمین کو نرم فرما، نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت کے بیج کو بو دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی پذیرائی اور محبوبیت کا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جب تک ہماری نسلیں اس دنیا میں رہیں ثابت قدمی عطا فرما، عزت آبرو راحت عافیت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو کلمے اور ایمان کی موت نصیب فرما، قبر حشر کی منزلیں آسان فرما دے، ہم سب کو بلا حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اپنی دائمی رضا عطا فرما دے، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا ساتھ اور ان کی مرافقت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو جو ہم نے پہلے کیا اب کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے یا کرنا چاہیے تھا مگر نہیں کر سکے، رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔